نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پورے منصوبے کے ساتھ انسان کو دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام یہ دنیا میں آئے۔ اس کھلی زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے دود و باش کا انتظام اس طرح سے کیا کہ ان کو مختلف رہنمائی، تو اس وقت جتنی بھی وحی آتی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ سب اسی طرح سے تھی کہ رہنا کیسے، کھانا کیسے، کن کن ٹولز کو استعمال کرنا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جو تم فائدہ مند ہو سکتی ہیں، کیونکہ انسان میں یہ دو قوتیں زیادہ کار فرما ہیں، ایک قوت شہویہ اور ایک قوت غضبیہ۔ شہوی یعنی شہوت کا مطلب ہوتا ہے خواہش، وانٹس، ڈیزائرز۔ سو یہ جو قوت ہے، اس سے چیزیں جو اس کو مرغوب ہے، پسند ہے، اس کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے۔ ہر چیزیں وہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے ان کو حاصل کرنے کی طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ بھوک لگے گی اس کو تاکہ وہ کچھ کھائے، اس کو طلب نہیں ہوگی تو کچھ کرے گا نہیں، بیٹھا رہے گا تو ادھر ادھر جائے گا، تلاش کرے گا کہ کیا کھاؤں، کس طرح اپنی اس خواہش کو پورا کروں۔ نیند آئے گی تو سو جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں غضبیہ، قوت غضبیہ وہ ہے غضب جسے ہم کہتے ہیں، وہ ریپل کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، اینگر اگر اس کو نہیں ہوگا، اس درجے کا اس کے اندر یہ ایک حمیت، ایک جوش نہیں ہوگا کہ جو اس کو دفاع پر اکسائے، ورنہ وہ پڑا رہے گا۔ اس کے سامنے دشمن آئے گا، وہ کچھ بھی کر کے چلا جائے، یہ کہے گا ٹھیک ہے بیٹھے ہو، غصہ ہی نہیں آ رہا۔ تو یہ دونوں قوتیں بہت اہم قوتیں ہیں، ایک کی وجہ سے جلب منفعت ہوتی ہے، ایک کی وجہ سے دفع مضرت ہوتی ہے۔ یعنی جلب کے معنی کھینچنا، منفعت فائدے کی چیز کو لینا، کھینچنا اپنی طرف، پل کرنا، اور دفع کرنا، دور کرنا، ریپل کرنا ہر مضرت کو، مضرت کوئی ضرر تو اس کو دور کرنے کی۔ تو یہ انسان اس طرح سے کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچانا، بیماری سے بچانے کی کوشش کرنا، دشمن سے بچنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ دھوپ زیادہ ہے تو کیسے کرنا، تو اس مزاج میں کبھی وہ یہاں جا رہا ہے، کبھی یہاں بیٹھ رہا ہے، مختلف غاروں میں چھپنے کا، وہ جو ایک پوری ہسٹری انسان کی ہے۔ تو یوں چلتے چلتے مختلف آلات بنانے کے طریقے تو یہ وحی کا حصہ ہوتے تھے کہ ان کو اس وقت یہی سب چیزیں سکھائی گئیں۔ پھر ان کی نسل کی افزائش ہوتی گئی اور امت بڑھتی چلی گئی۔ اس میں پھر انسان کے جو رویے ہیں وہ آہستہ آہستہ کس طرح پروان چڑھے، ان میں کیا کیا مسائل پیدا ہوئے، ان سب کی طرف اشارہ کیا۔ اور کچھ چیزوں کی ڈیمونسٹریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کے سامنے آئی تو گویا وہ ایک کلیئر ایویڈنس بھی تھا اور ایگزامپل بھی تھی، اور لوگوں کے لیے تجربہ بن گیا کہ ہمیں آگے کیسے چلنا ہے، کس طرح حسد ہوگا، کس طرح کبر آئے گا، اپنے بھائی سے حسد ہو سکتا ہے، کسی اپنے جلب منفعت کی ایسی فکر ہو جائے کہ دوسرا بھی وہی کام کر رہا ہو تو آپس میں کمپٹیشن شروع ہو جائے گا۔ اور یہ اس طریقے کا جو مسابقہ ہے ایک دوسرے سے کہ جس میں نیت خراب ہو، دوسرے کو نقصان پہنچانا مقصود ہو، اپنا مقصد حاصل کر کے یہ ظاہری بات ہے جانور کے لیے تو ٹھیک ہے، انسان کے لیے یہ نازیبا ہے۔ تو اس کا طریقہ پھر اعتدال، اس قوت کو ہونا بھی چاہیے لیکن اس کا اعتدال بھی ضروری ہے۔ قوت شہویہ کا بھی اسی طرح، قوت غضبیہ کا بھی اعتدال ضروری ہے۔ تو اس کے لیے بہت سے روحانی تجربے بھی بتایا گیا کہ بھئی ایسے کرو، مطلب عبادت کی جو شکلیں ہیں وہ سب اصلاً اس یاد کے لیے ہے، اللہ کی یاد کے لیے ہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کانسیپٹ کو بالکل واضح کیا جاتا ہے کہ بھئی تم بھول مت جاؤ اپنے مقصد کو، دنیا میں رہتے ہوئے یہ نہ ہو کہ اپنے ان تقاضوں ہی میں الجھ کے رہ جاؤ اور انہی کو اپنا مقصد بنا لو۔ خود جو جنت کا تصور اور جنت کو دیکھ آئے تھے، اب دنیا میں آنے کے بعد یہاں جو مشقت تھی اس کو دیکھا، ہر کام خود کرنا پڑ رہا ہے، ہر کام کے لیے محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ تو وہ جو مزے جنت کے تھے وہ جب یہاں دیکھے تو خیال ہوا کہ نہیں، کہ وہاں جانا ہے۔ تو یہ خواہش انسان میں فطری طور پر پیدا ہوئی کہ مجھے وہ گول اچیو کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ دوبارہ اپنے اس باغ میں پہنچ جاؤ، اس سفر سے گزرتے ہوئے، لیکن اس میں کامیابی کے ساتھ گزرنا ہے۔ یہ وقتی امتحان گاہ ہے، وقتی تمہارا
یا ٹھکانہ ہے، اس سے گزر کے جنت کی طرف آؤ۔ جنت کو نہ دیکھا ہوتا آدم علیہ السلام نے تو ہماری ظاہری بات ہے روح میں وہ نہ ہوتا، ہماری جبلت میں نہ ہوتا، تو ہم اس کی طلب نہ کرتے، لیکن طلب ہے۔ اب اس کا مینیفیسٹیشن کیا ہے جنت کا؟ کسی کے نزدیک یہ ہے کہ یہیں پہ مجھے سکون مل جائے تو میں کامیاب ہوں، کسی کے نزدیک وہ جنت اس کا تصور ہمیں یہیں بنانا ہے، خالی روح کے اندر میرے دماغ میں ہو جائے، سائیکولوجیکلی میں ایسا ہو جاؤں یا فزیکلی میرے پاس اتنا مال آ جائے۔ یعنی ہم نے اس کو اپنے اپنے انداز سے دیکھا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کامیابی کی ایک تعریف اور ایک انداز بتایا ہے۔ تو انسان چونکہ اللہ سے براہ راست یہ علم سیکھتا رہا، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ان کے ذریعے، تو شروع میں تو یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا، وہ اطمینان سے اس کے مطابق چلتے رہے، لیکن جو بڑھتے چلے گئے نظر یہ آیا کہ اس میں ڈیپینڈنس بھی ہے، فریڈم بھی نہیں ہے، کھل کے کام بھی نہیں کر سکتے ہیں، کچھ اپنی جولانی تباہ اگر ہے اس کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا نظر نہیں آتا، بہت کچھ اس میں قباحتیں ہیں، تو کیا اور آزاد ہوا جائے؟ تو یہ جب ایسا ہونے لگتا ہے اور پھر نفس پروری شروع ہو جاتی ہے، دل جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے وہ کرنا شروع کرے، تو ان کو آہستہ آہستہ کر کے بڑھا کے اس مقصد کو گویا کھوٹا کر دیتا ہے، اور یہی ہوا، اور آہستہ آہستہ بڑھتے شرک و کفر کی بھی گندگیاں آئیں، اصل مقصد سے بھی دور ہوئے، پھر دوبارہ کوئی نبی آ جاتے تھے تو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جب آئیں گی میری طرف سے نشانیاں، اس پر جو اتباع کر کے چلے گا اس کے لیے کوئی رنج و غم کی بات نہیں ہے، وقتی ہے۔ تم اگر ناکامی کا اظہار کرو گے اور کام نہیں کرو گے، محنت نہیں کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے امتحان میں، پھر فیل ہو گئے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ انتباہات آتے رہے، تنبیہات آتی رہی گاہے تو 1.25 کے قریب انبیاء آئے اور انسان کو اس کا مقصد یاد دلاتے رہے کہ تم یہاں پر امتحان کے لیے ہو، اپنے رب کو راضی کر کے جس باغ سے نکالے گئے تھے اپنے دشمن کی وجہ سے، اس کی باتیں نہ مان کے دوبارہ اس باغ کو حاصل کر لو۔ پہلی دفعہ وہ تمہیں فری میں اسی لیے دے دیا گیا تھا تاکہ تمہارے سامنے ایک ڈیمونسٹریشن بھی آ جائے، پریکٹیکلی دیکھ بھی لو کہ کیسا دشمن تمہارا ہوشیار ہے، اور آئندہ اس کے لیے جذبہ بھی ہو اس کو حاصل کرنے کا۔ تو جنت دیکھی نہ ہو تو حصول کیسے ہوگا؟ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ یہ تصور جو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے، اس کے مقابلے میں کسی اور تصور کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ مینیول اسی کا چلے گا کہ جس نے بنایا ہے، آپ اپنے طریقے سے بھی چلانے کی کوشش کریں تو اس میں تکا ہی لگ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ امکان کے درجے میں کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اصلاً نہیں ہوگا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جب یہ بات واضح ہے تو اللہ ہی کا دیا ہوا مینیول ہمارے لیے کارآمد ہوگا، انہی کی بتائی ہوئی ہر بات ہمارے لیے مفید ہوگی، اور اس کے علاوہ میں نقصان ہوگا۔ خالی اتنا نہیں ہے کہ اللہ کی بات تو اچھی ہے، دوسروں کی بھی کام چل جائے گا، ایسا نہیں، دوسروں کی بات تو سے نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ میں سمجھ اور شعور عطا فرمائے، اور اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا معیار بنایا، ان کے نزدیک کامیابی کیا ہے، ان کے نزدیک دنیا کا مقصد کیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے۔